بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فیہ، اس میں یعنی اس گھر میں، اس بیت میں، آیاتن نشانیاں ہیں، بیناتن واضح نشانیاں ہیں اللہ کی، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے خدا کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ بہت سے مقامات ہیں بیت اللہ کے اندر میں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں جا کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ ملتزم ہے، یہ ملتزم بھی وہی چیز ہے۔ ملتزم کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جی ہاں، ملتزم جو ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق یقینی طور پر کہا گیا ہے کہ یہاں پہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور مسلسل کئی نسلیں پشتیں بتاتی ہیں کہ یہاں پہ جو مانگا گیا اللہ تعالیٰ نے وہ دیا۔ ملتزم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، اس کی جو چوکھٹ ہے نا، جہاں پہ آپ نے بہت لوگوں کو تصویر میں بھی دیکھا ہوگا اور آپ کبھی خود گئے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں یہ ملتزم ہے۔ سونے کا دروازہ ہے نا، سونے کے دروازے کے نیچے ایک چوکھٹ پوری کی پوری پتھروں کی بنی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ملتزم ہے۔ ملتزم اصل میں اس دروازے کے بعد اور حجر اسود کے اور اس دروازے کے جو درمیان جگہ ہے وہ ہے ملتزم۔ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو کبھی جانے کا موقع ملے تو اس دروازے پہ لوگ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جگہ لوگوں نے چھوڑی بھی ہوتی ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ ملتزم کون سا ہے۔ تو ملتزم جو ہے وہ جگہ ہے جو حجر اسود کے بعد ہے اور اس دروازے سے پہلے، یعنی درمیان میں جو جگہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ اور بالکل ٹھیک اسی طرح جہاں یہ دروازہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے غور سے تو اس دروازے کے بالکل پیچھے آپ چلے جائیں نا، مثلا یہ آپ سمجھ لیجئے بیت اللہ، یہ مقام ہے حجر اسود کا، یہاں کونے میں ہے نا، اس کو یہ بوسہ دیتے ہیں نا یہاں لوگ، اچھا جی یہ ہے، فرض کر لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہ حجر اسود ہوا۔ اس حجر اسود کے بعد یہاں سے فرض کیجئے کہ شروع ہو جاتا ہے دروازہ، یہ اس جگہ سے، تو یہ جو دروازہ شروع ہو رہا ہے اس دروازے اور حجر اسود کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ ہے ملتزم، یہ والی جگہ۔ اور لوگ سمجھتے ہیں دروازہ یہاں سے لے کے اگر یہاں تک ہے، یہ یہاں سے یہاں تک چوکھٹ ہے تو یہ ملتزم ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ ہے، سب یہی سمجھتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات دیکھو، یہاں سے آپ اس کونے میں آئے، پھر اس کونے میں آئے، سمجھ رہے ہیں نا، اس اور اس کونے کے درمیان کیا چیز ہے؟ حتیم ہے۔ یہاں ایک آدھا دائرہ بنا ہوا ہے نا، یہ آدھے دائرے کے اندر جو جگہ ہے نا، یہ بھی بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے۔ اس لیے لوگ اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر دروازہ کھل جائے تو جا کر اندر نماز پڑھیں، حالانکہ یہ جو حتیم ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس کو کور کیوں نہیں کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہوئی جی، وجہ اس کی یہ ہوئی کہ انہوں نے، عربوں نے جب بیت اللہ کو بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوان تھے، 35 برس کی تقریباً عمر تھی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کرو، اور پیسہ وہ ہونا چاہیے جو خالصتاً حلال مال ہو، اور اس میں حرام کی کوئی چیز شامل نہ ہو ایک پائی بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اتنا بنا چکے تو انہیں تلاش ہوئی مختلف چیزوں کی، اور اسی زمانے میں ایک رومیوں کا، عیسائیوں کا جہاز تھا، اور وہ جدہ کے ساحل پہ آ کے ٹکرا گیا اور ٹوٹ گیا، تو اس کی لکڑی تو بہت اعلیٰ تھی، وہ ٹیک تھی، ٹیک سمجھتے ہیں آپ؟ ساگوان،
یہ بڑی عجیب بات ہے، ہندوستان سے آتی تھی عربوں میں، بنگال سے آتی تھی، اور یہ ٹیک کا ہی دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ جو تھا وہ ٹیک کا تھا، ساگوان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے نا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، اس کا دروازہ ساگوان کا تھا، ٹیک کا تھا۔ اسی لیے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کی جو مراسیل کتاب ہے اس میں آتا ہے کہ کان باب عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ من ساجن، یہ ٹیک سے بنا ہوا تھا، ساگوان سے بنا ہوا تھا۔ اب کوئی ساگوان کا دروازہ بنائے تو کتنا مہنگا بنتا ہے، لیکن کوئی بنائے گا اس نیت سے تو اسے یاد آتی رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس بھی ایسے ہی تھا۔ تو وہ ٹیک کی لکڑی وہاں سے لائی گئی، جدہ سے خرید کے بیت اللہ کو انہوں نے بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی فرمایا، مکہ فتح ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ پھر ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے اس دیوار کو یہیں سے پھیر دیا ایسے اور اسے پورا بنا دیا، اور یہاں پر دائرہ اس لیے یہ لگا دیا تھا انہوں نے کہ یہ یاد رہے کہ یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورا بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کے پاس پیسے نہیں رہے تھے، اور اگر یہ قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی بھی ہوتی اور مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ کہیں گے کل ہم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، آج اس نے بیت اللہ کو بھی گرا دیا ہے، فرمایا اگر مجھے اس قوم میں یہ بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو گرا کر اور اس حتیم کی جگہ کو بھی اندر ڈال دیتا اور بیت اللہ کو ایسے ہی بناتا جیسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سنایا کرتی تھی، اسی لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا جب خلافت کا دور آیا ہے تو انہوں نے اس حتیم کو ہٹا کے بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر اسی طرح بنا دیا اسے۔ جب ان کا انتقال ہوا، حجاج ابن یوسف رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو یہ حجاج ابن یوسف آ گیا۔ حجاج ابن یوسف نے انہیں شہید کرنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ جو حتیم تھا یہ اس میں شامل نہیں تھا بیت اللہ میں، اور اس نے حتیم کو باہر نکال دیا۔ جب خلیفہ، اب اس کے بعد تیسری جب خلافت آئی آگے چل کے، منصور، ہارون الرشید، اس کے باپ جو تھے، انہوں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم چاہتے ہیں اس حدیث پہ عمل کریں، اور حجاج ابن یوسف نے جو حتیم بنائی ہے اس کو توڑ کے بیت اللہ کو مزید آگے کو لے آئیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ منع کر دی۔ انہوں نے کہا اگر یہ روز روز توڑتے رہو گے نا تو لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی ہیبت اور عظمت نکل جائے گی اور یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، اس لیے بس رہنے دو اب جیسا بھی ہے۔ بس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر کوئی نہیں اسے کر سکا، اب تک ایسے ہی چلا آتا ہے، حتیٰ کہ ترکوں نے سوچا تھا مگر اس وقت بھی علماء نے انہیں منع کر دیا، حنفی فقہا نے، انہوں نے کہا نہ کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے وہ صحیح چیز تھی کہ اگر اس طرح کرنے لگیں گے تو لوگوں کے دلوں سے ہیبت نکل جائے گی اس گھر کی۔ تو یہ تو آ گیا حتیم، ٹھیک ہے۔ حتیم کے بعد آپ چلیں تو آپ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں نا، یہاں کیا ہے، یہ حتیم آیا نا، حتیم کے بعد جب اس مقام پر پہنچے تو یہاں کیا ہے، رکن یمانی، یہ بات ہوئی۔ اس رکن یمانی سے پہلے کبھی غور کیجئے گا، یہاں بغیر ترتیب کے پتھر لگے ہوئے ہیں، سارا بیت اللہ ترتیب میں بنا ہے ہمیشہ، اور اس جگہ پر بغیر ترتیب کے پتھر ہیں، لائنیں آتی ہیں ایسے، پتھر کی لائن پھر اوپر ہو جاتی ہے، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے۔ یہ غور کیا ہے کبھی؟ نہیں ہیں؟ غلاف اٹھا دیتے ہیں حج کے دنوں میں، غلاف بہت اوپر کر دیتے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے نا، یہ اس ملتزم کے اس دروازے کے بالکل بالمقابل دوسری جگہ ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ یہ دو دروازے تھے اصل میں، اور دروازے زمین پہ تھے، لوگ اس دروازے سے داخل ہوتے تھے، اس دروازے سے نکل جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو دروازے تھے، لوگ آتے تھے اور ایک سے دوسرے سے نکل جاتے تھے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ تیری قوم نے ایک تو یہ کیا کہ اس کی چوکی اوپر کر دی تاکہ ہر آدمی اندر داخل ہی نہ ہو سکے، اور صرف وہ آدمی اندر داخل ہو جس کو یہ چاہیں اور جس کو یہ چابی دیں،
اور دوسری غلطی انہوں نے یہ کر دی کہ آپ نے فرمایا یہ دوسرا دروازہ ادھر والا انہوں نے بند کر دیا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں قریش تھے، بوڑھے جو بھی تھے اور عورتیں اور بچے، وہ اس جگہ جا کر دعا مانگا کرتے تھے. یہ یہاں پہ بغیر ترتیب کے لگے ہوئے ہیں نا پتھر، یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں قبولیت ہے. اللہ نے یہ جو فرمایا نا فی آیات بینات، اس میں بڑے بڑے نشان ہیں اللہ کے. یہ جگہ بھی ملتزم کے بالکل پیچھے جا کر یہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. لیکن شاید ہی کوئی جانتا ہو، اب شاید کوئی جانتا ہو، وگرنہ لوگ اس جگہ پہ رکتے بھی نہیں ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے. ملتزم پہ رش ہوتی ہے، کبھی جانے کا موقع ملے تو ملتزم کی بجائے آپ اگر ادھر آ جائیں اور یہاں جہاں بغیر ترتیب کے پتھر ہیں یہاں آپ اس سے چمٹ جائیں، یہاں آپ اس سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہاں بھی وہ قبولیت. پھر اس کے بعد رکن یمانی ہے اور پھر یہ حجر اسود. سمجھ آئی؟ یہ ہے چیز. ہم ایک مرتبہ کچھ دوست تھے، گئے ہم سب لوگ عمرے کے لیے، یہاں اسی جگہ پہ جہاں وہاں ملتزم پہ رش تھا، ہم یہاں دعا مانگ لے. شرطے نے پکڑ لیا. وہ مجھے اس نے بڑی شرافت سے پہلے تو مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بدعت ہے جو تم کر رہے ہو، شرک ہے. میں نے کہا شیخ چھوڑو اس بات کو، دعا مانگنے دو. وہ باقی دوست وہیں کھڑے تھے تو وہ اس نے پھر مجھے پکڑا. پھر جب میں زیادہ ہاتھ اس پہ رکھ رہا تھا اس نے مجھے گھسیٹ ہی لیا. مجھے کہنے لگا یہ بدعت کرتے ہو، یہاں پہ شرک کرتے ہو. میں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں لڑنا مناسب نہیں. تو میرا ہاتھ پکڑ کے پوری سختی سے مجھے وہ پیچھے لے گیا اور جا کے وہاں جو بھی بیٹھے ہوئے تھے صاحبان ان سے کہا کہ یہ آدمی ایسے وہاں دعا مانگ رہا تھا اور میں نے اسے روکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے حدیث سے، تو تم اسے سمجھاؤ، اور یہ بدعت کو سعودیہ میں پھیلا رہا ہے. اور ایسے وہ جو بیت اللہ کے کیا کہیں رکھوالے تھے، منتظم تھے، انہوں نے مجھ سے کہا یہ تو کہیں نہیں. میں نے کہا بھائی یہ آیا ہے حدیث میں، اور اگر کوئی نہیں مانگتا. کہنے لگا میں تو ساری زندگی یہیں گزری ہے، آج تک کوئی نہیں آیا. میں نے کہا نہیں آیا تو اس کا میرا تھوڑا کوئی قصور ہے، یا یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. اس نے ہمیں بٹھا لیا، 3 یا 4 گھنٹے تک بٹھائے رکھا. باقی دوستوں سے ہم نے کہا جاؤ تم گھر اور آ جائیں گے. خیر وہ ٹھہرے حرم میں. صبح کی نماز میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر اندازہ ہوا کہ اس آدمی کا کتنا اثر رسوخ ہے. سارے مجمع کو چیرتا ہوا وہ ٹھیک حتیم میں لے گیا جہاں امام آ کے بیٹھے تھے بیت اللہ. اور اس نے کہا رات یہ جھگڑا ہوا ہے اور یہ شخص یہ کہتا ہے، اس کی بات سن لیں اور پھر فیصلہ کریں. ان کا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ بات ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قریش کے بوڑھے بچے عورتیں آتی تھیں جب ملتزم پہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے، کوئی نہیں کھڑا ہونے دیتا تھا، رش ہوتا تھا. تو اس مقام پہ میں نے کہنے لگے کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا فلاں فلاں نے لکھا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شیخ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. 12-15 کتابیں جب انہیں گنوائی تو ہنسے اور کہنے لگے بات تو یہی ہے، سچ کہتے ہو، لیکن اب یہ چیزیں یاد ہی نہیں کسی کو رہی. پھر انہوں نے اسے ڈانٹا کہ صحیح بات کہہ رہا ہے، تم اسے کیوں تنگ کرتے ہو. تو وہ بیچارے پھر بڑے احترام سے وہ پیش بھی آئے اور بالکل پہلی صف میں بیت اللہ کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا کہ لو. وہ گویا کمپلسیشن انہوں نے دے دی اس چیز کی. لیکن یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں لوگ بھول گئے ہیں، کوئی نہیں بتاتا اور نہ لوگوں کو یاد رہتی ہیں. تو ملتزم پہ جب رش ہونا تو بجائے اس کے کہ آدمی وہاں اڑا رہے پیچھے چلا جائے، وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ لے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر جھگڑا بھی ہوگا، پھر بیت اللہ میں پہلی صف میں نماز بھی مل جائے. یہ اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اور اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور ایک نشانی مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے جس جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے. اب دیکھیے یہ اگر ان جگہوں میں برکتیں نہ ہوتی
خدا کیوں اس چیز کو بار بار ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ جگہ ہے، اور دیکھو یہ بھی خدا کی نشانیوں میں سے۔ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان اس پتھر پہ موجود ہے، اور وہ آپ دیکھیں ایسے ہی ہے جیسے 7 نمبر کا پاؤں ہوتا ہے، 8 نمبر کا پاؤں ہوتا ہے، وہ اب بھی موجود ہے مقام ابراہیم۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر جو پتھر ہے، اسی پہ کھڑے ہو کے وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اور یہ ایک پاؤں جو ہے نا پتھر پہ دنیا میں بہت جگہ پر پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسے مقامات ہیں کہ ایک پاؤں ہے، وہ اس سے دلیل لیتے ہیں، کہتے ہیں آدم علیہ السلام یہاں آئے تھے۔ سری لنکا میں بھی ایک جگہ ہے، خیر یہ تو ایک اور موضوع چھڑ گیا، لیکن یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ بھی ان جگہوں میں سے ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سب چیزیں اس میں ہیں، وَمَن دَخَلَهُ، اور جو کوئی بھی داخل ہوا ہو اس گھر میں، کان آمنا، وہ امن میں آ گیا، اسے امن مل گیا، اسے پناہ مل گئی۔ تو یہ جو گھر ہے خدا نے بنیادی طور پر بنایا ہے اسے امن کے لیے، جو کوئی بھی چلا جائے گا اتنا امن مل جائے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیں تو ہم اسے حرم سے نہیں نکال سکتے۔ اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں کسی پر حد نہیں جاری کی جا سکتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو یہاں پر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، حتیٰ کہ جانور تک وہاں سے نہیں نکالے جا سکتے، کہ جو جانور ہیں ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ارشاد فرمایا جو چیز بھی وہاں چلی گئی اسے اللہ نے امن دے دی۔ اور اس کی بعض حضرات نے تفسیر یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ایمان کے ساتھ وہاں داخل ہو گیا اللہ نے جہنم سے اسے امن دے دیا، خدا نے جہنم سے اس کی جان کو چھڑا دیا، کیونکہ وہاں پر اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور للہ اللہ کے لیے، علی الناس اوپر ہے لوگوں کے۔ یہ جو علی الناس لائے نا اللہ کا لفظ، یہ شدت پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کے اوپر ہے، یعنی لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے حج البیت، کہ وہ گھر کا حج کریں، گھر کا قصد کریں، گھر کا ارادہ کریں، من استطاع، جو آدمی قدرت رکھتا ہے، الیہ، اس گھر کی طرف، سبیلا، راستہ، اس گھر کے آنے کی جو راہ ہے اس کی طرف قدرت رکھتا ہے، جو اس گھر میں آ سکتا ہے اسے چاہیے کہ اس گھر میں حاضری دے۔ یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی استطاعت ہے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی صحت اجازت دے، ایک اس انسان کے پاس پیسہ بھی ہو، اور اتنا پیسہ اس وقت ہو جس زمانے میں حج کے لیے لوگ جایا کرتے ہیں، آگے پیچھے کے پیسوں کا اعتبار نہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ حکومت وقت اسے نہ روکے، ویزا یعنی مل جائے، بعض اوقات ہوتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں اور ویزا نہیں ملتا، تو یہ ساری شرائط ہیں اس کی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے گھر کا حج کریں، خدا کے گھر حاضری دیں۔ اس لیے یہ حج کے معاملے میں جو لوگ کوتاہی اور سستی کرتے ہیں بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جو اس کا کفر کرے یعنی سرے سے حج کو مانے ہی نہیں، آئی ہی نہیں، فإن اللہ غنی عن العالمین، سو بلا شک و شبہ اللہ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے خدا بے نیاز۔ پورے جہان مل کے خدا کی نافرمانی کریں، کوئی عبادت نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں اللہ، وہ کسی کی عبادت کا محتاج تھوڑا ہی۔ اس لیے یا تو یہ مراد ہے کہ ومن کفرہ جو سرے سے مانے ہی نہیں وہ تو کافر ہوا، اور یا یہ کہ جو انسان اس گھر میں آنے میں سستی کرے تو اللہ بے نیاز ہے، آئے گا تو کچھ اپنا ہی فائدہ کرے گا، نہیں آئے گا تو کچھ اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، اللہ کو اس چیز کی نہیں۔ اس لیے حج جو ہے نا اس کی فرضیت جب ہو جائے پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سی شرائط جیسے صحت ہے، ابھی بتایا آپ سے عرض کیا، اسی طرح یہ چیز ہے، پیسہ ہے، ویزے کا مل جانا ہے، عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو ان کا محرم ہو، یا تو شوہروں، بھائیوں، والدوں، کوئی بھی، جب محرم مل جائے عورت کو اور اتنا پیسہ خاتون کے پاس ہے کہ وہ اپنا اور اپنے محرم کا خرچہ اٹھا کر گھر واپس آ سکتی ہیں امن سے، اطمینان سے، تو
تو ان کے ذمے حج فرض ہو جائے گا. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے اپنے گھر سے عرفات کے میدان تک جا سکتی ہیں اور مدینہ منورہ نہیں جا سکتی تو بھی حج فرض ہے اس مرد و عورت پہ جو عرفات تک جائیں اور وہاں سے واپس آ جائیں. یہ جو خواتین لاکھوں روپے کے زیور رکھے ہوئے ہوتی ہیں نا، ان سب پہ حج فرض ہو جاتا ہے. 2-2 لاکھ کے زیورات، 3-3 لاکھ کے زیورات، اور نظر اس پہ ہوتی ہے کہ شوہر حج کرائے. ہاں وہ پیسے لا کے دیں پھر حج ہوگا. بھئی بیچو اس زیور کو، حج کر کے آؤ. یہ ہمیشہ کے لیے گناہ میں پڑی رہتی ہیں، 20-20 سال زیورات پڑے رہتے ہیں اور یہ گناہ ہوتا ہے. فقہا نے لکھا ہے عورت کی ضروریات سے زیادہ کپڑے ہیں اور وہ کپڑے بیچ کے، زیور بیچ کے حج کر سکتی ہے. حج فرض ہے. اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جو خدا کے گھر میں حاضری نہیں دے گا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ ان تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. کچھ کرو گے تو اپنے ہی سنوارو گے، بگاڑو گے تو اپنا بگاڑو. اور اتنی سخت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ نے کہا جس پہ حج فرض ہو گیا اور پھر وہ اللہ کے گھر میں نہیں آیا اور وہ مر گیا تو آپ نے فرمایا انشاء یمت یہودین او نصرانین، اس کا دل چاہے تو یہودی ہو کے مرے، دل چاہے تو عیسائی ہو کے مرے، مسلمان نہیں مرا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عورت کو محرم نہیں مل رہا یا محرم جانے کے لیے تیار نہیں، اس کی اپنی مصروفیت ہے کچھ بھی اور عورت اس پہ جبر بھی نہیں کر سکتی، تو اس عورت کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے حج کرا دینا. میرے پاس ساری شرائط پوری تھی، صرف ایک شرط رہ گئی تھی تو میں تو حج کو جا نہیں سکتی، لیکن یہ کہ میری طرف سے حج کرا دیا جائے، یہ وصیت کرنی اس کے لیے واجب ہے. ہمارے ہاں لوگ ان چیزوں کو کھیل سمجھتے ہیں. جب کسی انسان کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنی چیزیں ہوں کہ انہیں بیچ کے حج کر سکتا ہے، فرض ہو جاتا ہے حج اور کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو نہیں آئے گا اللہ بے نیاز ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے. اور حج پہ جانے سے پہلے حج کے مسائل بھی سیکھ لینے چاہیے.